چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، کہ بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ لوگوں میں قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچے محل علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور تو کیا جانے علیین کیسی ہے؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، وہ لکھت ایک مہر کیا نوشتہ یعنی تحریر نامہ ہے کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے۔ یسقون من رحیق مختوم، نتھری یعنی خالص و پاک شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے۔ ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون، اور اس کی ملونی یعنی ملاوٹ تسنیم سے ہے، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، بے شک مجرم لوگ ایمان والوں سے ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب وہ ان پر گزرتے تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر پلٹتے خوشیاں کرتے پلٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مسلمانوں کو دیکھتے کہتے بے شک یہ لوگ بہکے ہوئے ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہ بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان والے کافروں سے ہنستے ہیں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیوں کچھ بدلہ ملا کافروں کو اپنے کیے کا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے اور جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابرار
جو اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہوں گے ان کی فہرست میں مالک کریم ہم سب کو شامل فرمائے اور ایسے ہی کام کرتے رہنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے اور مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ایمان والوں کو گھٹی میں پلایا جاتا ہے تو بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جسے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا، نبی پاک نے فرمایا کہ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں، تب تک بندہ جو ہے یہ مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر حضرت علامہ شمس الدین سفیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کا ایمان کامل نہیں یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اپنی اولاد اور والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ تو فرمایا جسے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دیگر دنیا میں موجود لوگوں سے زیادہ پیارے نہ ہوں، وہ ناقص ایمان والا ہے۔ اور علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق یہ اولاد، ماں باپ اور دیگر لوگوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ ان سب سے کیا ہیں؟ زیادہ حقوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہنم سے بچایا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچایا ہے، اور اس کی توحید کا راستہ اور جنت کا راستہ دکھایا اور بتایا اور سمجھایا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں ایک اعلیٰ نام، ایک اونچا نام اور بہترین نام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہ نام ایسا نام ہے کہ اگر عاشق اکبر کہا جائے تو فوراً ذہن میں آتا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ 3 پروگرامز کا ہم نے ایک سلسلہ رکھا ہے، تو آج اسی سلسلے میں ہم الحمدللہ ابھی بھی موجود ہیں، اور آج ہم ان فضائل کا ذکر کریں گے اور ان روایات کا ذکر کریں گے جو حضرت عاشق اکبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت میں، آپ کی شان میں، آپ کی رفعت میں، آپ کے اعمال کی قبولیت میں، اور آپ کے مبارک اخلاق کے حوالے سے جو آیات ہیں، جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کو انشاءاللہ الکریم ہم بیان کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر کے صدقے ہمیں بھی اپنے محبوب کا سچا اور حقیقی عشق نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ آئیے بھی کلام سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تم ذات خدا سے نہ جدا نہ خدا، تم ذات خدا سے نہ جدا نہ خدا، اللہ کو معلوم ہے کیا
میرے گھر کا بھلا گو دو کہ ہمیں میرے گھر کا بھلا گو ذات خدا سے نہ جدا گو نہ خدا گو جس بات پہ مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ جس بات پہ مشہور جگہ ہے لب عیسیٰ جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر میں ادا ہے جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہے جانے جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا تم ذات خدا سے نہ جدا خدا ٹوٹے ہوئے جوش پہ طوفان معاصی ٹوٹے ہوئے جوش پہ طوفان معاصی دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانے کیا دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانے کیا دامن نہ ملے ان کا تو کیا جانے کیا ذات خدا سے جدا خدا جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے جس کو جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا اللہ نے اپنے لیے خاص کیا اللہ نے اپنے لیے خاص کیا مٹی نہ گوبر بات پسے مرگ ملاری جب خاک اوڑے میری مدینے کی ہوا جب خاک اوڑے میری مدینے کی ہوا جب خاک اوڑے مدینے ہوا مانگتا تمہیں
جبی پر قدرت نے ازل میں یہ لکھا، ان کی جبی پر جو ان کی رضا ہے، وہی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہو، وہی خالق کی رضا ہو، جو ان کی رضا ہو، وہی خالق کی رضا ہو، ذات خدا سے نہ جدا نہ خدا ہر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا ہے، ہر وقت کرو بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا کہ بھلا کچھ کام نہیں اس سے برا کہ بھلا کچھ کام نہیں اس سے برا کہ بھلا سو جا سے گناہ گار کو رخت عمل چاچا، سو جا سے گناہ گار کو رخت عمل چاچا، پردہ نہ کھولے گر تیرے دامن سے بندھا گو، پردہ نہ کھولے گر تیرے دامن سے بندھا گو، پردہ نہ کھولے گر تیرے دامن سے بندھا گو، تو ذات خدا سے نہ جدا نہ خدا اور اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، اے نفس انہیں رنج دیا اپنی بدی سے، کیا قہر کیا تو نے ارے ارے رب کیا قہر کیا تو نے ارے ارے رب کیا قہر کیا تو نے ارے ارے رب عمر گزر جائے گدا کی، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سرخم گو درے پاک پر اور رات اٹھا گو، سرخم گو درے گزر جائے گدا کی، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سرخم گم درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا گو، سرخم گم درے پاک پر اور ہاتھ اٹھا گو، تم
چمکتی سی غزل پر شاباش غزل اور چمکتی سی غزل پر دل کو لے کے کر اللہ کو معلوم ہے کیا جان ہی ہے کیا ہو. کیا کلام ہے حضرت شہنشاہ سخن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور بندہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہے اور حضور کا سوالی بن کر ہاتھ اٹھا کر توجہ وہیں پر لگائے ہوئے ساری زندگی گزار دے. خالد سبحان اللہ. یہی معنی ہے نا سرخم ہو تیرے در پہ، سرخم ہو تیرے در پہ اور ہاتھ اٹھا ہو. یعنی حضور کا بندہ طلبگار بن کے نبی پاک سے جو ہے وہ لو لگا کے ان کا سوالی بن کر اپنا ہاتھ اٹھائے زندگی گزارے. اللہ اکبر. اور وہاں سے کیا ہے ملتا ہی جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کونین کی نعمتیں ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار فیض بار سے. وہ کیا ہے جو نہیں ملتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار فیض بار سے. سبحان اللہ. اور وہ ہے نا کہ نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے، نہ وہاں لا ہے نہ منگتا سے یہ کہنا کیا ہے. تو حضور کی بارگاہ سے تو ہدایتوں کا ایسا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذوق والی حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی عطا فرمائے. آمین. بہت پیارا کلام ماشاءاللہ ندیر رضا بھائی نے سنایا ہے. اللہ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی افضلیت پر اللہ تعالیٰ کا قرآن شاہد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان شاہد ہیں، تو اس پر گواہی دے رہے ہیں. تو میں چاہوں گا ہم قرآن پاک کی آیات سے اس عنوان کو جو ہے وہ شروع کریں. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا اور اپنا محبوب بنایا. اور ظاہر ہے کہ جب محبوب بنایا تو ان محبوب کے صحابہ بننے کا جن کو شرف دیا ان کو بھی چن لیا. یعنی یہ عام افراد نہیں ہیں. محبوب کے صحابیت کے لیے جن کو چنا وہ بھی خاص افراد ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف اور کمالات کا جامع بنایا. یہ وہ افراد ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے. تو یہ چنے ہوئے افراد ہیں، کوئی یہ عام افراد نہیں ہیں. اور پھر یہ تو ایک مطلقاً صحابہ کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور کلا وعد اللہ الحسنہ کا مژدہ بھی نے عطا فرمایا. اب ان صحابہ کے جو مراتب ہیں، جو فضائل ہیں، ان میں جتنی قربت جس کو ملی ظاہر ہے کہ وہ افضلیت میں بھی بڑھتا چلا گیا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 47 سال 47 ایئر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گزارے. تو آپ سوچیں کہ سفر اور حضر ہر طرح کے معاملے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور رفاقت ان کو نصیب ہوئی تو ان کو کتنے راز و نیاز کی باتیں پتہ ہوں گی، اللہ نے ان کو کتنا قرب عطا کیا ہوگا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مزاج شناس بنایا تھا، یعنی جتنا قرب ملتا چلا جاتا تھا اتنا ہی مزاج کو سمجھتے چلے جاتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ وہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنا فرمایا کہ وہ دن یاد ہے. اب وہ کوئی بھی دن ہو سکتا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے افضلیت یوں پتہ چلتی ہے کہ باقی تمام میں جو اس کلام کو سمجھنے والے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سب سے پہلے آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ اس دن بلا سب سے پہلے کس نے ارشاد فرمایا تھا. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سمجھنے والے تھے، مزاج شناس تھے. اور اگر قرآن کی آیت پر اگر ہم غور کریں تو ویسے صراحتاً تو صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، لیکن جگہ بجگہ صحابہ کرام کو مختلف القابات اللہ پاک نے عطا فرمائے. کہیں فرمایا والسابقون الاولون، اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. کہیں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ پاک ان سے راضی ہو گیا ان افراد سے کہ جب آپ ان کے
درخت کے نیچے ان سے بیعت لے رہے تھے، وہاں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. تو کئی صحابہ کرام کے متعلق جو آیات ہیں اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی شامل ہیں، لیکن خاص طور پر مفسرین نے فرمایا کہ کئی ایسی آیات بھی ہیں جن کے بارے میں یا تو اکثریت مفسرین کی یہ کہتی ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، یا بعض آیات کے متعلق اجماع ہے مفسرین کا کہ یہ آیت فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی نازل ہوئی ہے. 2-3 آیتیں میں عرض کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ دو میں کے دوسرے جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے کہ گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. یہاں پر علماء نے فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ وہ اپنے صاحب سے فرماتے تھے، یہ یہاں پر صحابیت کا لقب جو خاص طور پر ملا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے. یعنی اذ یقول لصاحبہ، یہ لصاحبہ، یہاں پر یہ صاحبہ جو صحابی مراد ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طرح جو لقب صحابیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، وہ کسی اور صحابی کے ساتھ اس انداز میں ان کو نہیں ملا. اسی طریقے سے اور بھی اس آیت کے تحت علماء نے بڑی ابحاث کی ہیں اور بڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں. ایک اور آیت ہے سورہ لیل کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، کہ جہنم سے وہ سب سے زیادہ پرہیزگار جو ہے وہ عنقریب دور رکھا جائے گا. اس آیت کے متعلق مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت مبارکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے. یعنی امام فخر الدین رازی اور دیگر امام جلال الدین سیوطی شرح عقائد مواقف، جتنی عقائد کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مفسرین کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، تمام ہی نے یہ فرمایا کہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. اور اس آیت کو لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت اس طرح بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ معزز و مکرم وہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقا فرمایا، یعنی سب سے زیادہ پرہیزگار. اور یہاں پر جو قرب اور منزلت اور جو مقام و مرتبے کا معیار قرار دیا وہ تقوی و پرہیزگاری کو ہی قرار دیا، تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں افضل ہیں. اور مزید ایک بات میں یہ بھی بیان کروں گا کہ جو وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى والی آیت ہے، یہاں ادقا جو ہے یہ اس میں تفضیل کہلاتا ہے عربی کے اعتبار سے. اور اگر ہم تھوڑا سا گرامیٹیکل حساب سے دیکھیں تو اس میں تفضیل جو ہے وہ مختلف افراد میں کمپیریزن کرنے کے لیے آتا ہے. اور اس میں تفضیل جب واحد آتا ہے تو وہاں پر فرد واحد ہی مراد ہوتا ہے، وہاں جمع کے لیے وہ نہیں آتا، جمع کی صورتیں الگ ہوتی ہیں. یہاں پر جو الاتقا لفظ ہے وہ واحد ہے، اور واحد کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی، یعنی خاص حصر ہے اس کے اندر کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہی کو بیان کر رہی ہے کہ آپ تمام صحابہ کرام میں افضل اور اعلیٰ ہیں. تو اس طرح بہت ساری آیات ہیں. اگر سینے میں عشق رسول ہوگا، صحابہ کرام کی محبت ہوگی، اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، تو اس طرح کی آیات پڑھنے اور مفسرین کی کتابیں پڑھ کر جو ہم عشق رسول اور صحابہ کا جو محبت ہے وہ بڑھا سکیں گے. اگر ہمارے دل میں انشاءاللہ اس طرح کا نور ہوگا تو اس سے جو ہے وہ صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت میں ہی اضافہ ہوگا. سبحان اللہ. اس میں تفصیل کبھی من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جب من کے ساتھ آتا ہے تو پھر یہ کمپیریزن کے لیے آتا ہے، کمپیریٹیولی. بھی جیسے مثال کے طور پر ہم اس کو من کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کریں کہ زید جو ہے افضل من امر، یہ امر سے کیا ہے؟ افضل ہے. تو اب یہ افضل کا صیغہ یہ اس میں تفضیل ہی ہے. تو یہ من کے ساتھ جب استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دو بندوں میں کیا ہے، اس کے لیے ان کے مرتبے کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ بھئی یہ یہاں پر ہے، یہ کیا ہے یہاں پر ہے. تو یہاں پر یہ من والا معاملہ نہیں ہوتا، وہاں پر جس کے لیے بیان ہوتا ہے تو اس کے لیے بھرپور، یوں بولیے کہ اس کے حق میں یہ سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے. انگلش گرامر جنہوں نے پڑھی ہے وہ بات ریلیٹ کر جائیں گے، کنیکٹ کر جائیں گے اس سے. ایک ہوتی ہے نارمل ڈگری، ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو ڈگری، ایک کیا ہوتی ہے؟ سپرلیٹو ڈگری. ٹھیک ہے. تو جہاں پر تفضیل میں کمپیریزن والا معاملہ نہیں ہے تو وہاں پر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ سپرلیٹو ڈگری میں بھی جو ہے وہ چلا جاتا ہے. اس کو آسان سی بات میں بتا کے جو ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے بیٹر ہے، جب آپ کسی شے کے بارے میں بیٹر کہیں گے سو اٹس مینس کہ یہ بیٹر ہے، بہتر ہے. کس سے بہتر ہے بھائی؟ کسی اور شے سے کیا ہے؟ بہتر ہے. بیٹر دین کب سے کیا ہے؟ بہتر ہے. بیٹر دین نتھنگ. ٹھیک ہے. کمپیریٹیو ڈگری کیا آتی ہے؟ دونوں میں مقابلے کے لیے آتی ہے. بھائی یہ یہاں پر ہے، یہ اس سے اچھا ہے. لیکن سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ بیسٹ ہے. یہ اس کی صفت کے، اس کے اندر پائی جانے والی خوبی کے
اس معنی کو بھرپور انداز میں بیان کرنے کے لیے یہ آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آسان لفظوں میں بولے تو یہ یوں ہی بنے گا. تو یہ اتقا جو فرمایا ہے, سب سے بڑا متقی کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ جناب صدیق اکبر کا صدقہ ہمیں بھی تقوی جو ہے وہ عطا فرمائے. علم نافع بندے کے پاس ہو, اور علم بھی ہو اور علم نافع بھی ہو, تو بندے کے اوپر جو ہے وہ یہ دریچے علم کے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدیق اکبر کا فیضان نصیب فرمائے. اسی طرح اور آیات بھی دیکھیے, آپ دیکھیں خالد بھائی, ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے راشد نور بھائی, اور کیا خوش نصیب لوگ ہیں وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا مجدہ جو ہے وہ عطا فرما دے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. ہیں جی, آگے کیا ہے جی؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب سے بھی پیار فرماتا ہے, جس طرح بھی فراز بھائی نے گفتگو کا آغاز فرمایا تھا, اور حضور کے صدقے حضور والوں سے بھی پیار فرماتا ہے. فرمایا حضور کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. یہ رضا والے لفظ حضور کے لیے بھی ارشاد فرمائے, پھر حضور کے صدقے میں حضور کے صدیق کے لیے بھی استعمال فرمائے, اور ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اچھا, آیت میں دیکھیں تو بہت سارے الفاظ جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں. وَلَسَوْفَ, اور یہاں پر بھی وَلَسَوْفَ, وہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, اور یہاں پر ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى, یعنی رضا اور یہ سوفا قریب قریب رضا ہے. اور یوں سمجھے کہ اس کو یوں رکھ لیجئے کہ رضا تو ان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. اگر یہ بات بھی ہو جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ, کیونکہ قرآن مجید کے انداز کو دیکھیے, اور رب العالمین جل وعلا نے جس طرح صحابہ کی تعریف کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے, ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین جل وعلا بہت محبت ان سے فرماتا ہے کہ بس یہ حضور کے ساتھ ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا پیارا کر لیا ہے, اتنا پیارا کر لیا ہے. اور خاص کر جب بات ہو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی, تو یہ جو آیت کریمہ بھی فراز بھائی ارشاد تلاوت فرما رہے تھے, إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. دو تین باتیں بنیادی طور پر یہاں پر ہم لینا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت اس آیت سے پتہ چلی, جس طرح فراز بھائی نے گفتگو قطعیت, صحابیت اور قطعیت کے ساتھ پتہ چلی جی. اور قطعی الثبوت, قطعی الدلالہ آیت جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہے. سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار صدیق تھے, اور صدیق کے یار غار نبی پاک علیہ السلام. یا مرحبا. اور تیسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی فرمائی تھی. اب ذرا اس معاملے کو دیکھیے, غزوہ تبوک کا موقع ہے, اور اللہ رب العالمین جل وعلا صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ ترغیب ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی پوری جان نبی پاک علیہ السلام کے مشن کے لیے لگا دو, اور ہر طرح کی ایفرٹ کرو, اور نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دو. اگر کوئی ساتھ نہیں بھی دے گا تو ہم نے اس وقت بھی ان کا ساتھ دیا تھا اور ان کی مدد فرمائی تھی, جس وقت تم میں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا. اس وقت جو مدد فرمائی تھی وہ کس کے ذریعے سے تھی؟ تفسیر قرطبی میں لکھا گیا کہ اس وقت بھی اگر آج مشکل حالت میں کوئی مدد کے لیے نہیں بھی آتا تو اس سے پہلے بھی بڑے مشکل حالت رہی ہے, لیکن اس وقت بھی ہم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی, اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا ساتھی کر دیا تھا, یہ بطور مددگار تھے. اور ایسے ہی رب العالمین جل وعلا کے محبوب کے مدد کے لیے اگر اور کوئی نہیں بھی آئے تب بھی ابو بکر حضور کی مدد کے لیے کافی ہیں. تفسیر قرطبی میں اس مضمون کو بیان کیا گیا, اور دراصل مدد فرمانے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے, مدد تو اسی کی ہے. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ سلمان بھائی, بندہ تنہائی میں ہونا تو کبھی کسی کا ساتھ اسے بہت سارا حوصلہ دیتا ہے. یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں ہے, اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ساتھ انہیں حوصلہ دے رہا ہے. اس لیے فرمایا گیا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. یہ نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھے. لیکن مفسرین نے یہاں پر ایک اور بات جو بیان فرمائی وہ یہ بھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے جس ذات کو منتخب فرمایا
وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عطائیں ان پر فرمائی ہیں کہ وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا گیا اولو الفضل، اور یہ قرآن اس بات کو بیان فرماتا ہے۔ جب قسم کھا لی گئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب جو ایک غلط معاملے میں افراد شریک ہو گئے ان کے ساتھ اب حسن سلوک جو پہلے کیا کرتا تھا اب نہیں کروں گا، تو رب العالمین جل وعلا ان کو ارشاد فرما رہا ہے اور ان کو ادب سکھا رہا ہے کہ تم میں جو فضیلت والے ہیں نا، وہ فضیلت والوں کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کی قسم کھائیں کہ ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں وہ اس طرح کی قسم نہ کھائیں۔ گویا اللہ رب العالمین جل وعلا کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مال اللہ کی بارگاہ میں دینا، صدقہ و خیرات کرنا اس طرح پسند ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ صدیق تمہارے شان کے لائق نہیں ہے کہ تم صدقے سے اپنے ہاتھ کو روکو، بلکہ تمہارا صدقہ کرنا اللہ رب العالمین جل وعلا کو بہت زیادہ پسند ہے۔ من جملہ قرآن مجید میں جہاں جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بیان ہوئے ان سب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو شامل ہیں ہی، کیونکہ یہ سالار صحابہ ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ لیکن بالخصوص ان کے لیے جو آیات نازل ہوئیں اور ان کو رب العالمین جل وعلا نے جو فضائل عطا فرمائے ہیں وہ فضائل اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے افضل ہیں کہ بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو بعض صورتیں، بعض آیاتیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے لیے ہیں۔ اور جب ان کے لیے قرآن مجید کا نزول ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات ان کی شان میں نازل ہو رہی ہیں، بلکہ ہم نبی پاک علیہ السلام کا انداز دیکھتے ہیں۔ سلمان بھائی، عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں حضور کے صحابہ میں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے اسلام کی حمایت میں اور اسلام کی نصرت میں بڑے کلام لکھے، یہ بتاؤ ابو بکر کے لیے بھی کوئی کلام لکھا ہے؟ ابو بکر کی شان میں بھی کچھ اشعار لکھے ہیں؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیسی محفل وہ منعقد ہوئی کہ جب خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ہمارے فضائل بیان ہوئے ہیں، اسلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں، یہ بتاؤ کہ ابو بکر کے بھی فضائل تم نے بیان کیے ہیں؟ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو منقبت انہوں نے لکھی تھی نا، فوراً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھ کر سنانے لگتے ہیں۔ اور جب وہ منقبت سناتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سن کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ پر تبسم چھا جاتا ہے، اور گویا حضور بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے صدیق کی مدحت کرنے والا ہے، ان کے مرتبے اور فضائل کو بیان کرنے والا ہے، وہ ہمارے دل میں خوشی داخل کرنے والا ہے۔ نبی کا خدا کا مدد گو صدیق اکبر، نبی کا اور خدا کا مدد گو صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا بیاں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ یار محبوب خدا صدیق اکبر کا یار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں جتنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل ہیں ان میں اہل بیت طہار بھی شامل ہیں، سبحان یہ بھی یاد رکھیں۔ ایسے ہی شرف المعبد ریال محمد کے اندر حضرت امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر فرمایا، اہل بیت اطہار
جو حضور کے اہل بیت ہیں، جو ان کی ایک امتیازی حیثیت ہے، وہ تو الگ اپنے مقام پر ہے اللہ کی رحمت سے، اور بڑے اونچے مقام پر ہے وہ بھی. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو فضائل بیان ہوئے ہیں، تو اس میں ان کے فضائل بھی کیا ہیں، اہل بیت بھی کیا ہیں، شامل ہیں کہ ان کا ایک درجہ کیا ہے، صحابیت بھی ان کے پاس موجود ہے. تو یوں سمجھیے کہ جب بندہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو ہے وہ ان کی عظمت اور شان پر آیات پڑھ رہا ہے، گویا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت بھی کیا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جو اہل حق ہیں، جو ایمان والے ہیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے جو ہے وہ پیار کرنے والے ہیں، اور صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنے والوں کا بیڑا انشاءاللہ دو جہاں میں پار ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ سبحان اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہ فی وجوہہم من اثر السجود. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں کیا ہیں، شیر و شکر ہیں، تراہم تم ان کو دیکھو گے، رکعن رکوع کرتے ہوئے، سجدن سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے دیکھو گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود واہ واہ اور ان کے مبارک چہروں پر سجدوں کے نشان، یہ ان کی عظمت کے نشان کا پتہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح اس آیت مبارکہ کو اس کی تفسیر میں ایک بات اور بھی بیان کی گئی کہ اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. محمد الرسول اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والذین معہ یہ معہ سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اشداء علی الکفار یہاں سے مراد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رحماء بینہم سے مراد جناب عثمان غنی ہیں، اور پھر آگے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس یہاں سے مراد جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. اور آپ دیکھیں کیسے تسلسل کے ساتھ اور کیسے فضیلت کے معیار کے ساتھ اس آیت کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. آیت کریمہ کے آخر میں جو بیان فرمایا گیا نا، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ، اور مکمل آیت اس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے کوئی نہیں ہے کہ جن کی باتیں ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں، بلکہ حضور کے اصحاب وہ ہیں کہ ان کے تذکرے اور ان کے قصے تو اللہ رب العالمین نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی بیان فرمائے. اب ذرا غور کیجئے اس معاملے کو، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سورج اور چاند ان کی گود میں داخل ہو گئے. صبح اٹھے تو سوچا کہ اس کی تعبیر معلوم کی جائے. پتہ کیا کہ یہاں تعبیر بتانے والا کون ہے، کسی نے کہا کہ فلاں راہب ہے، وہ تعبیر بتاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے اور اس سے جا کر معلوم کرتے ہیں کہ بھائی میں نے یوں خواب دیکھا ہے، مجھے بتاؤ کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اب وہ جب خواب کی تعبیر بتاتا، تعبیر بتانے سے پہلے اس نے چند سوالات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا میں تعبیر تو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، اور کام کیا کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا، قبیلے کا نام بتایا کہ میں تاجر ہوں، بتایا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں. تو وہ ایک کتاب تھی اس کے پاس، اس کتاب کو اس نے اٹھایا، اسے دیکھتا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا، پھر کہتا کہ میں بتا تو دوں لیکن ہے بڑی بات رمز کی، بڑے راز کی بات ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ تمہارے علاقے میں ایک نبی ظاہر ہوں گے جن پر سب سے پہلے تم ایمان لاؤ گے، اور ان کے بعد ان کے سب سے پہلے خلیفہ بھی تم ہی بنو گے. کہا یہ باتیں اللہ رب العالمین نے پچھلی کتابوں میں بیان کر رکھی ہیں، میں وہ دیکھتا ہوں، تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی اس نبی پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن یہاں فتنہ نہ مچ جائے اس لیے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہوں
جب ان پر ایمان لاؤ گے تو رب العالمین جل وعلا تمہارے لیے اور بھی نعمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ سنا اور تعبیر سنی۔ تعبیر سن کر جب واپس اپنا سفر تجارت مکمل کرنے کے بعد دوبارہ مکہ پاک میں آئے تو یہاں پر پہلے ابو جہل مل گیا اور وہ کہنے لگا کہ سنو تم نے یہاں کیا ہو رہا ہے، جو تمہارے دوست ہیں نا انہوں نے ایک نیا ہی اعلان کر رکھا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کو کچھ سمجھ گئے اور فوراً دوڑتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ جیسے ہی حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور پھر ارشاد فرمایا ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں تو مجھ پر ایمان لے آؤ، نجات کا یہی راستہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ابھی تو ایمان نہیں لاؤ یہ والا معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک عام مزاج صحابہ یوں گفتگو کرنے کا، کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر کوئی معجزہ بتائیے نا۔ نبی اور رسول تو معجزے لے کر آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر کیا وہ خواب کافی نہیں ہے جس کی تعبیر معلوم کر کے آئے ہو؟ اللہ اللہ اللہ۔ بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ادا فرمائے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور کا کلمہ پڑھ کر سب سے پہلے ایمان لانے والے فرد بن گئے۔ واہ 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 واہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے بڑا متاثر ہوئے اور پھر بعد میں بھی اس بات کو بیان کیا کرتے تھے کہ میں نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، انہوں نے اس میں غور و فکر کرنے کے لیے کچھ وقت کی مہلت مانگی، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جیسے ہی اس کو دعوت ملی اس نے فوراً ہی ایمان قبول کر لیا، جیسے ہی بتایا گیا ویسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ اور سلمان بھائی یہاں دیکھیے کتنی ڈومینیٹ ہوتی ہے یہ بات کہ رب العالمین جل وعلا نے اس امت کے ان اعلیٰ افراد کا تذکرہ پچھلی اعلیٰ کتابوں میں بھی کر رکھا ہے اور ارشاد فرمایا گیا اور تصدیق اس کی قرآن مجید فرما رہا ہے جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی باتیں ان کے قصے کہ وہ حضور کے جانثار ہوں گے، حضور کے وفادار ہوں گے، حضور کے ساتھیوں سے محبت کرنے والے ہوں گے، حضور کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والے ہوں گے، وہ عبادت گزار ہوں گے، ان کے چہرے پر عبادت کے آثار نمودار ہوں گے۔ یہ ساری باتیں جیسے قرآن مجید بیان فرما رہا ہے ویسے ہی اگر آپ کتابیں ہستی کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھتے رہیں تو سب یہی پتہ دے رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے بڑھ کر نبیوں کے ساتھ کسی نے وفا نہیں کی جیسی وفا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر صدیق اکبر ہو رہا ہے، آئیے شیخ طریقت امیر سنت کی زبانی بھی کچھ ذکر عاشق اکبر سنتے ہیں۔ امیر سنت سے جو ہے وہ سوال ہوا کہ آپ کو صدیق اکبر کے کس واقعے نے متاثر کیا، تو امیر سنت نے کیا کہا، آئیے دیکھیے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختلف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنے اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو کہ متاثر کن ہیں، تو آپ ان کے کس واقعے سے زیادہ متاثر ہیں اور آپ ہمیں اس واقعے سے کیا سبق دینا چاہتے ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کون سا واقعہ جو متاثر کن نہیں ہے؟ آپ کی ساری ہی ذات جو ہے وہ متاثر کن ہے، آپ کا ہر لمحہ ہر سانس جو گزرا یہ سب متاثر کن ہے کہ آپ تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل آپ کی ذات ہے، تو یہ آپ تو مطلب فضائل کا مجموعہ ہے۔ تاہم یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں، وہاں عشق رسول میں بھی کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ کبھی کسی مسلمان کے بارے میں، عاشق رسول کے بارے میں سنا نہیں ہوگا آپ نے کہ وہ عشق رسول میں گھل گھل کر دنیا سے چلا گیا ہو، لیکن یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان فرمائی ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، آپ کی وفات ظاہری ہو گئی، دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابو بکر کو ایک غم لگ گیا، غم مصطفیٰ لگ گیا، اور غم مصطفیٰ میں یہ گھلتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ کا جو انتقال ہوا کا سبب یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ غم مصطفیٰ کی وجہ سے آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اب یہ کم متاثر کن ہے؟ ہم لوگ خالی باتوں کے بڑے بناتے ہیں،
اور عشق رسول کے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. تو عاشق رسول ہو تو صدیق اکبر جس کو ہم عاشق اکبر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا مرحبا، سبحان اللہ. اور حضور کی یاد اور اس کا ذوق اور سوز، اس کی بھی کیا ہی بات ہے. اس پر ایک شعر ہے: جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک رواں ہوا، کبھی آہ دل میں دبی رہی. اللہ اکبر. اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ یہ حضور کی محبت کا یہ ذوق، یہ شوق اور یہ سوز اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کا ایک اللہ کی رحمت سے اثر اور اس کی ایک بھرپور رمق وللہ الحمد یہ موجود ہے. امیر سنت کا شعر بھی ہے نا خالد بھائی، اور بالخصوص صبح بہاراں کے وہ خاص وقت میں جو ہے پڑھا جاتا ہے کہ گر وہ فرمائے تار کیا چاہیے، ہیں جی بول کیا چاہیے، مانگ کیا چاہیے، اس راجی امین اشرف اس میں پڑھتے ہیں. تو میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. تو یہ مدینے سے محبت بھی کس لیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. اس کو خود ہی امیر سنت نے بیان فرمایا نا، مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. تو مدینے سے محبت اسی لیے ہے. اور یقیناً جو بھی عاشق رسول ہے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، وہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرے گا. یا مرحبا، سبحان اللہ. صدیق اکبر کی سیرت اور ان کی ذات کو اگر دیکھیں اور احادیث کو دیکھیں، بھی تو ہم قرآن پاک کی آیات کے تحت الحمدللہ گفتگو کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا آپ کچھ احادیث پر بھی جو ہے وہ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جس طرح قرآنی آیات ہیں، اسی طرح کثیر احادیث کریمہ بھی ہیں. برکت کے لیے میں بھی ایک قرآنی آیت سے آغاز کرتا ہوں. مرحبا. اللہ کریم سورہ زمر آیت نمبر 33 میں ارشاد فرماتا ہے: والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. صحیح. اور وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے اور وہ جس نے سچے کی تصدیق فرمائی، یہی لوگ وہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں. اس کی ایک تفسیر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ فرمائی کہ سچ کے ساتھ تشریف لانے والے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی تصدیق کرنے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تمام امت کا علماء فقہا محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جی. نبی پاک علیہ السلام ویسے تو اپنے ہر صحابی سے بڑی محبت فرماتے، سارے ہی امتیوں سے بڑا پیار کرتے، لیکن سب سے زیادہ جس سے نبی پاک علیہ السلام کو محبت تھی وہ ذات عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں. آقا کریم علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. ارشاد فرمایا: لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا وہ ضرور ابو بکر کو خلیل بناتا، گہرا دوست بناتا. اس کے بعد مزید بھی ہے کہ چونکہ خلیل ان کے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی محبت یقیناً سب سے فائق ہے. اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. کثیر صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو حدیث ہے صحیح بخاری شریف کتاب الاذان کے اندر، اس میں ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری ایام تھے بیماری کے، اس میں نکاحت کمزوری طاری ہوئی، تو 17 نمازیں علماء فرماتے ہیں ایسی ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی ہیں. اور ایک مرتبہ جب آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً بڑا دلی خوشی ہوگی کہ میرے بابا جان کو
میرے والد کو یہ اعزاز مل رہا ہے، لیکن آقا کریم کی بارگاہ میں اس وقت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر بہت نرم دل ہیں، آپ کے مصلے پر وہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے، نرم دلی کی وجہ سے ان کی آواز نہیں نکل سکے گی، اس لیے اگر آپ کسی اور کو حکم فرما دیں تو آقا کریم علیہ السلام نے دوسری بار یہی بات ارشاد فرمائی، فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر انہوں نے بات عرض کی، تیسری بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر کو حکم دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین جو ہیں ان سے کہا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے عرض کریں کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت عمر کو حکم دے دیں تو وہ نماز پڑھا لیں ان کی جگہ۔ انہوں نے جب آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہی ارشاد فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پھر اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، اور یہ اعزاز صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی اور بھی جو احادیث ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یقیناً جو عاشقان صحابہ ہیں، عاشقان صدیق اکبر ہیں، ان کے دلوں کی راحت کا سامان کرتی ہیں۔ چنانچہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی قوم کو یہ بات زیب نہیں دیتی، ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس قوم میں ابو بکر موجود ہوں تو ان کے علاوہ کوئی دوسرا نماز پڑھائے، گویا امامت کا حق صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہے۔ سلمان بھی آپ کو پتہ ہے شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ امامت کا حقدار وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ علم والا ہو، جتنا بڑا عالم ہو، اور ان کے بعد پھر جو سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، جو قرآن کو جاننے والا ہو، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ احکامات ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے ابو بکر کے سوا ہر کسی کا انکار کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے پاس کچھ لے کر آؤ تاکہ میں لکھ دوں ابو بکر کے لیے، کیونکہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے اور تمام لوگ، اور کما قال علیہ السلام، تمام لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی پر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کیا کہنے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے۔ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام ابو بکر سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح طبرانی شریف کی روایت میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ آپ کی امت میں آپ کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر کے ہیں۔ اسی طرح یہ روایت بھی ہے، فرمایا دنیا میں جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر یہ وہ ہیں جن کے احسانات کا بدلہ اللہ کریم قیامت والے دن چکائے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسند ابی یعلا کی حدیث ہے، فرمایا میں نے معراج کی رات ہر آسمان پر محمد الرسول اللہ کے بعد ابو بکر لکھا ہوا دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ سنتے جائیں سبحان، اور آپ افضلیت صدیق اکبر کا جو ہے مشاہدہ اس کا جو ہے وہ کرتے جائیں۔ ایک اور بڑی پیاری روایت ہے راشد بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے والے کو باب صدقہ سے ندا کی جائے گی کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے آواز دی جائے گی آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یوں اس طرح سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے ندا دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ فرمان کا مضمون میں بتا رہا ہوں آپ کو، 8 دروازوں سے ندا دی جائے گی آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا اے ابو بکر وہ تم ہوگے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی 8 دروازوں سے ندا آئے گی آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا فضیلت اللہ نے عطا فرمائی۔ روایت ایسی بھی ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد
جو جنتی ہوں گے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں گے کہ یا ابا بکر آپ ہمارے گھر میں ہمارے محل میں تشریف لائیں۔ اور یہ جو راشد کپور بھائی نے ایک روایت پڑھی تھی جنت میں داخلے کے حوالے سے، تو وہ روایت یوں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں بھی وہاں حاضر ہوتا تو میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہو۔ یہاں پر علماء نے شارحین نے حدیث نے اس طرح استدلال کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، یہ آپ کی افضلیت پر ایک دلیل ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں ساری امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ ان کی افضلیت کی دلیل ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب سکھایا کرتے تھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا۔ اب بالفرض اگر کمپینین چند افراد موجود ہوں اور کوئی آگے چلا جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن ان میں کوئی بڑا ہو اور ان کو پتا ہو کہ نہیں ان افراد میں ایک زیادہ علم رکھنے والا ہے، زیادہ مرتبے والا ہے، تو وہ متوجہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ فرمایا کہ اے ابو دردہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سب سے افضل ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ سورج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر انبیاء و مرسلین کے بعد کسی افضل شخص پر طلوع نہیں ہوتا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کا اپنا بھی ماننا تھا، بلکہ بخاری شریف میں ایک اور روایت بھی ہے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ صحابہ کرام میں کس کو افضل سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے، پھر عمر فاروق اعظم اور پھر عثمان غنی۔ تو کئی ایسی روایات ہیں، اگر بندہ پڑھتا چلا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور میں یہاں عرض کروں کہ یہ جو نماز کے حوالے سے انہوں نے روایت بیان کی تھی، تو اس کی بھی جو حدیثیں ہیں کہ نماز پڑھانے والے کے مراتب کیا کیا ہیں، کون افضل ہے، کون آگے بڑھ کر نماز پڑھائے گا، تو وہاں پر بھی چونکہ صحابہ کرام قرات کے اعتبار سے جو ہے وہ برابر تھے، لیکن علم کے اعتبار سے سب برابر نہیں تھے، تو اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاکید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کے مصلی پر کھڑا کیا کہ یہ علم کے اعتبار سے بھی سب سے فائق ہیں، لہٰذا وہی امامت کے مصلی پر زیادہ آنے کا حقدار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاکید وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، اور جو امہات المؤمنین نے عرض کی وہاں پر مقصد حضور سے بحث کرنا نہیں تھا، معاذ اللہ، مقصد یہی تھا کہ چونکہ وہ رقیق القلب ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان ایام کی جو ایک کیفیت ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی طاری ہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ وہ مصلی پر کھڑے ہوں اور وہ نماز ادا نہ کروا سکے، مقصد اصل میں یہ تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تاکیداً ارشاد فرمانا، اس پہ بھی علماء نے اور شارحین نے فرمایا کہ کوئی اور کچھ گمان نہ کر بیٹھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو بتاکید امامت کے مصلی پر کھڑا کروایا۔ یا مرحبا، سبحان اللہ۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار، محبوب خدا صدیق اکبر کا، سبحان اللہ۔ جی یہاں کال لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا نام ڈاکٹر معین اطاری ہے، میں اورنگی ٹاؤن کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کی پوری ٹیم اور بالخصوص سلمان مدنی بھائی اور فراز بھائی اور ناخان دیگر اسلام بھائی کو، شاہد نور بھائی کی بارگاہ میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت اچھا ہے اور بہت ہی ماہ صدیق اکبر کے حوالے سے موضوع کے حساب سے ہے، عشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کی کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ مجھے ایک منقبت کی بھی فرمائش کرنی ہے کہ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، اور ایک نعت کی بھی فرمائش کرنی ہے کہ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ اللہ برکت دے آپ کو، اور اللہ کرے ہماری خیر سے حاضری ہو، سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت میں جا رہا ہے تو صدیق اکبر کی بارگاہ سے فیض پاتا ہوا ہی جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ حضور بھی نواز رہے ہیں، سبحان اللہ، اور حضور کے خلفاء، سبحان اللہ، ان کی بھی کیا ہی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہے تارے تجلی قمر کی ہے، سبحان اللہ۔ کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد حنزلہ رضا عطاری ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اس پروگرام میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ مجھے آج آپ یہ کلام سنا دیں۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے
خيرا. آمین مرحبا. جی عدنان خورشید اٹک پنجاب سے. سلمان بھائی ایک یہ کلام سنا دیں. تم اپنا دامن بچھا کے دیکھو حضور دیں گے ضرور دیں گے. ٹھیک ہے جی. میں نعت سلیم بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام ضرور سنا دیجیے. لجپال نبی میرے. جزاک اللہ خیرہ، مہربانی جناب. میسیج بھی لیتا ہوں. عبدالحبیب بھائی کا نیو کلام ضرور دکھا دیں. ہم نے کل ہی شامل کیا ہے. کل ہی کیا نا؟ پرسوں کیا شاید پرسوں. ہاں 1 جنوری کو غالباً پہلا دن تھا سال کا، تو اس میں یہ شامل. اللہ برکت دے. کلام سننا ہے ان کو جی. عامر بھائی ہیں جی. کہاں سے ہیں جی؟ بہاول نگر سے اور ہارون آباد سے. نہ سنا دیں. پنجابی کلام ان کو سننا ہے. مینو مجبوریاں تھے دوریاں نے ماریا. ٹھیک ہے جی. حضرت صدیق اکبر کی منقبت سنائیں. بالکل اس کو شامل کریں گے جی. مدنی رضا بھائی کلام سنائیں. مرہم روح و جاں مدینہ ہے فرام واہ کینٹ. مرحبا. کال بھی لیتے ہیں. میں ضلع رضا سے بول رہا ہوں. ارے سلمان انکل مجھے یہ کلام سنا دیجیے. منصب کا قسم خدا کی یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ارے واہ بھائی واہ. مرحبا. کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. مدنی منع نے ماشاءاللہ اپنے بڑے پیارے انداز میں اس کو ماشاءاللہ پڑھا ہے. اللہ برکتیں عطا فرمائے. اور بالکل کلام سنائیں گے جی. حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. یہ کلام سنائیں. یہ میسیج ہے. کن کا میسیج ہے؟ نام باہر یہاں پر موجود نہیں ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے. یہ کلام سننے کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے جی. کال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا نام محمد سلیم ہے. یہ والا کلام سنا دیں. تو شم میری سالت ہے علم تیرا پروانہ. مرحبا. جی کال. ابھی رضا تاری میں خانگاہ لوگوں کی لشمی پڑھ کر رضا ہوں. خدے آنکھ سے بیالا کہتے کہ رسول میں کلام کی فرمائش کی کہ ایک کو کلام سنا دیں. میرا دل اور میری جان مدینے والے. تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. واہ مرحبا. جی کال. سلمان بھائی ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کیسے کیسے ماشاءاللہ بڑا ہی زبردست ہے. مجھے آپ کلام سنا دیجئے. کملی والے محمد تو صدقے مجازی میں آ کے غریباں کی باں پھڑ لیں. واہ 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 واہ. مرحبا. کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی. شاق بھائی نے پڑھا ہے اور بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. میں مدنی رضا ان سے بول رہا ہوں. پیارے سلمان انکل مجھے یہ کلام سنا دیجئے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. واہ بھائی واہ. مرحبا ماشاءاللہ. جی کال. عبید رضا تاری سرائے علمگیر سے. نعتخوان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. جزاک اللہ خیرہ. آمین مرحبا. کچھ کلام شامل کریں. مدنی رضا. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. منہ پہ چلتے گئے بھٹکنے والے. منہ پہ چلتے گئے بھٹکنے والے. کیا مہکتے جگمگا اٹھی میری گور کی خواہ. تیرے قربان چمکنے والے. تیرے قربان چمکنے والے.
صدقے جاؤں مگے بیداغ صدقے جاؤں یوں دمکتے گئے دمکنے والے یوں دمکتے گئے دمکنے والے فوار چھلک چلے والے پانچ فوار چھلک چلے والے پانچ فوار چھلک چلے والے کیا مہکتے گئے مہکنے والے جو لوگ مدینے میں گزارا جو لیتے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مزتر وطن میں اب تجھے سے قرار جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے جو لمحے تھے جو لمحے تھے جب بھی ہو
مرحبا ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبدالحبیب بھائی کا پڑھا ہوا کلام سننے کی فرمائش تھی، نیو کلام، آئیے آپ کو سنا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ آج جو کلام آپ سننے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو بار بار درود پاک پڑھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے نعت رسول مقبول بھی سنیے اور درود پاک کے ورد میں شامل ہو جائیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، جلتی جانیں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھیں ہنساتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، فیض جلیل خلیل سے پوچھو، آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی
بگاڑے کون بنائے، بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن، کون بچائے، بچاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرکز میں بندوں کو تھپک کر، مرکز میں بندوں کو تھپک کر، میٹھی نیند سلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ کہہ کے بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل پر ہم کو چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ، مژدار
رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وسلم۔ ماشاء اللہ کریم کرام، آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی عظمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدیق اکبر کی زندگی کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے تو آپ کا فضائل کا اگر باب جو ہے وہ دیکھا جائے، راشد بھائی، خالد بھائی، تو یہ بتائیں کہ کن کن صحابہ کرام علیہم رضوان نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو بیان فرما رکھا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپس میں بہت زیادہ محبتی، جس طرح آپ نے بیان بھی کیا تھا، رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں بہت زیادہ رحم دل تھے، مہربان تھے، محبت کرنے والے تھے۔ لیکن ان صحابہ کرام کی آپس میں جو محبتیں تھیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، فرمایا ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ صحیح۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ویسے تو سب صحابہ ہی بڑی محبت کرتے، ان کو احترام کا مقام دیتے، لیکن میں ذکر کروں گا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت کرتے اور کیسے ان کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیا کرتے تھے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیر هذه الامتی بعد نبیہا ابو بکر و عمر، فرمایا کہ اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ہی سلمان بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ کے شہزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ ابا جان، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر انسان، بہترین فضیلت والا کون ہے؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ عرض کی کہ ان کے بعد فضیلت والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور آپ نے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو آپ نے یہ بیعت کیوں کی جب دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان بیعت کر رہے تھے؟ تو اس وقت آپ بھی تو فضیلت والے تھے، اس طرح ہو سکتا تھا۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جملہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام آخری ایام میں تھے، بیماری کے ایام تھے، اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے امامت کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سے آگے کیا۔ حالانکہ اس وقت میں بھی موجود تھا، حضرت عباس بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ ان سب کی موجودگی میں دین کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ہم پر مقدم کیا، تو جس کو آقا کریم نے دین میں ہم سے مقدم کیا، ہم دنیا میں اسے مقدم کیوں نہ کریں؟ یا مرحبا۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کوفہ کے منبر پر، فرمایا کہ جو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مجھے فضیلت دے، فرمایا میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا، سزا دوں گا۔ اس پر علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی افضلیت، آپ کا مقام کتنا زیادہ ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اس پر مجھے افضل کہے تو میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ گویا کہ آپ نے اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ تو اس سے آج کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے اور دلوں کے اندر عشق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید بڑھانا چاہیے کہ آپ اس امت میں بھی یقیناً بہترین انسان ہیں، اور آپ کی جو محبت ہم پر ضروری بھی ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو وصف سلمان بھائی جو علماء نے کتابوں میں بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو بات بیان فرما دی تو اس پر آپ اپنی عقل کو نہیں لے کر آیا کرتے تھے، اس پر آپ اپنی عقل کو نہیں لے کر آتے تھے۔ آقا کریم نے جو فرما دیا تو وہ سمعنا و اطعنا صدقنا، اس کی تصدیق بھی فرماتے، عقل مانے یا نہ مانے لیکن عقل کو آقا کریم کے فرمان پر
قربان کر دیا کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر کا یہ ایک انداز بیان کیا ہے، یہ آپ یہ بتائیں فراد بھائی کہ کیا پھر دین اسلام کے احکامات کے حوالے سے اپنی عقل کو، لاجک کو جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن اصل جو معیار ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یعنی بہت ساری چیزوں کی حکمتیں تو حضور نے بیان فرمائی بھی ہیں، اور کئی ایسے معاملات ہیں جن کی حکمتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ صحابہ نے پوچھی بھی نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ بھی ہر چیز کی حکمت پوچھا کرتے تھے، ورنہ تو ساری حکمتیں آج امت کو پتہ ہوتی، اور وہ بھی موقع کی مناسبت سے پوچھا کرتے تھے۔ اور کئی مقامات پر شارحین نے حدیث نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں امت کو آگاہ فرمانا چاہتے تھے، لہٰذا اس سوال کا جواب بھی ارشاد فرمایا۔ اچھا، جہاں پر سوال کا جواب ارشاد نہیں فرمانا تھا وہاں موقوف بھی آپ نے توقف بھی فرمایا، وہاں جواب نہیں بھی ارشاد فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اصل کرائیٹیریا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، لہٰذا ہماری عقل یہاں پر قربان ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق مشہور ہوا کہ آپ عقل کو استعمال کرتے ہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں۔ جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا کہ یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں جو لڑکے کے حصے بیان کیے گئے ہیں وہ لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہیں یا سنگل ہیں، یعنی زیادہ حصہ کس کو ملتا ہے اگر بیٹا اور بیٹی جمع ہو جائیں؟ تو کہا گیا کہ بیٹے کو ہی ملتے ہیں۔ تو کہا کہ میں کیا فتویٰ دیتا ہوں؟ کہا بیٹے کے حوالے سے آپ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر عقل کو استعمال کرتا ہوتا یا عام لوگ اگر عقل کو استعمال کریں تو وہ تو یہ سوچیں گے کہ لڑکی کمزور ہوتی ہے لہذا حصہ اس کو ملنا چاہیے، لیکن ہم چونکہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، ہمارے لیے اصل جو وہ معیار ہے وہ قرآن و حدیث ہے، لہذا ہم اس کی بھی حکمت علماء نے بیان کی۔ لیکن امام اعظم نے اس موقع پر یہ جواب دیا کہ چونکہ قرآن نے یہ فرما دیا کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے مقابلے میں ڈبل ہے تو ڈبل ہے، اب یہاں ہم اپنی عقل کو نہیں لے کے آ سکتے کہ بھئی لڑکی کمزور ہوتی ہے لہذا اس کو ڈبل کیا جائے۔ میں یہاں ایک بات کر دوں تو بات کرسٹل کلیئر ہو جائے گی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، قرآن کریم کے احکامات کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہم۔ بالکل یہ بات واضح ہوگی نا جی، بالکل کرسٹل کلیئر نکل کے جو ہے سامنے آ گئی۔ تو بات یہ ہے ہر بات کو عقل پر ہی جو ہے وہ لے جانا یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ دین اسلام کے احکامات میں عقل کا بھی دخل ہے، جہاں پر ہے وہاں پر ہے، اور جہاں پر نہیں ہے وہاں پر کیا ہے نہیں ہے، وہاں پر ہمارا کام کیا ہے ٹو فالو کرنا، بات جو ہے ماننا۔ آپ دیکھیے ہم جس ملک میں جو ہے رہتے ہیں، جیسے ابھی پاکستان کراچی سے پروگرام جو ہے ہم براہ راست کرنے، تو رولز اور ریگولیشنز جو ہیں ہمارے لیے کیا ہے ٹو فالو۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کو فالو کرنا ہے۔ میں بولے یار یہ تو سگنل پہ ایسے خام خواہ جو ہے وہ روک رہے ہیں، اس سگنل کی بجائے یہاں کچھ اور لگا دیں، اور کیا لگائیں؟ اب میں اپنی عقل سے اس پر جو ہے غور کروں، اس کی ضرورت نہیں۔ یہ بات کوئی ویلیو رکھتی نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا، اس بات کی کیا ہے ویلیو نہیں بھی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ روڈ پر آنا ہے، رول فالو کرنا۔ یہ ہے کہ دنیاوی معاملے میں تو رولز کو عموماً فالو کر لیا جاتا ہے، لیکن دینی معاملات میں عام طور پر عقل کو ایک وہ معیار بنا لیا جاتا ہے۔ میری عقل یہ نہیں مانتی، ہونا یوں چاہیے تھا، ایسا کیوں نہیں، نتیجتاً ہلاکت اور بربادی پھر مقدر بنتی ہے۔ اللہ بچائے۔ صدیق اکبر کا انداز دیکھیں آپ، تو آپ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ارشاد آ گیا ہے، جہاں حضور کا جو ہے فرمان مل گیا ہے، گائیڈنس مل گئی ہے، اس پر کیا کیا ہے؟ عمل ہی کیا ہے۔ دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی انداز تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا صحابہ کرام کو کہ تم سب سے بہتر جو تم میں موجود ہیں ان کو امام بناؤ، اور وجہ کیا بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بعد چونکہ ان کو بھی امام بنا کر گئے لہذا تم بھی ان کو امام بناؤ۔ اب صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ان کے اوصاف ویسے ہیں نہیں ہیں، جب حضور نے فرما دیا حضور یہ عمل کر کے گئے پھر ختم۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے وراثت کے حوالے سے گفتگو کی تو صحابہ کرام نے انہیں صرف حضور کا فرمان سنایا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نہیں سنا؟ جب ان کی نالج میں آ گیا، کیونکہ بعض روایات سے بعض صحابہ کرام بعض اوقات ان تک وہ اطلاع نہیں پہنچتی تھی، تو جب سینئر صحابہ کرام یا دیگر صحابہ کرام وہ روایت سنا دیتے تھے کہ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا، تو پھر وہاں پر وہ بات ختم ہو جایا کرتی تھی کہ چونکہ حضور نے فرما دیا اب اس پر ہم مزید کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام کا اپنا بھی یہی انداز تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب مشہور ہے صدیق،
وہ ہے اسی وجہ سے کہ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقل کا استعمال نہیں کیا. کہا کہ حضور اکبر نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عقل مبارک کا استعمال نہیں کیا، حالانکہ آپ امت میں سب سے بڑھ کر عقل والے ہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معراج ہوئی، تو کہا کہ ٹھیک ہے حضور نے فرمایا تو ٹھیک ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر باتوں میں تصدیق کرتے ہیں تو یہاں بھی تصدیق کریں گے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے بھی یہ سکھا دیا کہ یہاں پر جب شریعت کے مخالف کوئی معاملہ ہوگا تو وہاں پر عقل کا استعمال نہیں کیا جائے گا، وہاں پر شریعت کے احکامات کو عمل کیا جائے گا. اور جو آپ رولز کی بات کر رہے تھے ٹریفک رولز کے حوالے سے، تو یہ بھی وضاحت کر دوں کہ وہی رول کے جو شریعت کے مطابق ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا. پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ یہ وہ معیار اصل شریعت ہی ہو جائے گی، لیکن جو رول شریعت سے ٹکراتا ہوگا پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ایک بات ہے اور درست فرمایا آپ نے، ایسی ہی بات ہے. خالد بھی کچھ فرما رہے ہیں؟ اسی مضمون کو میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کیا ہوا تھا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کی گواہی دو کے ہی برابر ہے. ہوا کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گواہی دینی تھی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ ہی سچے ہیں. تو بعد میں بات ہوئی کہ کیا آپ نے دیکھا تھا معاہدہ جب ہو رہا تھا، جب لین دین ہوا تھا، آپ نے دیکھا تھا؟ کہا نہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ پایا ہے، سچ ہی کی خبریں دیتے ہوئے پایا ہے، لہٰذا ہم یہ گواہی دیتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے سے بڑے خوش ہوئے تھے. دراصل جو بنیادی بات ہے نا سلمان بھائی، وہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں، آپ کے مزاج میں، آپ کے اعتقاد میں حاکمیت اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، قرآن کو بطور سپریم لا آپ لیتے ہیں یا کچھ اور؟ اگر جب یہ سب سے زیادہ فائق ہے نا تو پھر عقل جو ہے نا وہ اس کی غلامی کرے گی اور اسی بات کو سچ بتائے گی جو یہ کہہ رہا ہے، اور اسی چیز میں حکمتیں تلاش کرے گی جو قرآن کا حکم ہے. لیکن جب آپ اپنی عقل کو سپریم لا کہیں گے تو پھر آپ جو بھی آپ کے مزاج کے خلاف آئے گا پھر آپ اس کے خلاف حکمتیں ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ اچھا یہ نہیں ہے جو یہ فرمایا گیا ہے، بلکہ اچھا وہ ہے جو ہماری عقل میں آ رہا ہے. لہٰذا اسلام تو ہے ہی سب کچھ تسلیم کرنے کا نام، اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا نام. جب آپ دین کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو میرا اسلام کہے گا، جو میرا دین کہے گا، جو میرا خدا کہے گا، جو میری شریعت کہے گی، میں اس کے ساتھ پابند ہوں کہ میں اسی کے مطابق عمل کروں گا. جب یوں بندہ ایمان لاتا ہے تو اسی کو تو تسلیم کیا جاتا ہے. اسلمو تسلیمو، حضور نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ اسلام لے آؤ سلامت رہو گے. اب ایسا تسلیم کرنے والا جب ایمان ہوگا نا بندے کا تو انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی اسے سرخروئی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. یا مرحبا. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فیضان صدیق اکبر سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے، اور اگینسٹ اسلام، اگینسٹ شریعہ مطہرہ اللہ تعالی ہمیں یہ عقل کے استعمال سے محفوظ و مامون فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو، سلام جس سوانی گھڑی چمکاتا ہے پاکا چاند اس دن افروز ساتھ پیلا ہو، سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو، سلام ایک میرا رحمت پیدا پانگی شاشا کی ساری امت پیلا ہو، سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پیلا ہو، سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ
لاکھوں سلام شمع بز میں چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے